مالک سے حاجتیں طلب کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار، اے حاجتیں طلب کرنے کی منزل آخر، اور اے وہ جس کی بارگاہ سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور اے وہ مہربان جو اپنی نعمتوں کو قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا ہے اور اپنے عطایا کو احسان جتا کر مقدر نہیں بناتا ہے۔ لوگ اس کے ذریعے مستغنی ہوتے ہیں لیکن اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے لیکن اس سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی۔ سوالات کی کثرت اس کے خزانوں کو فنا نہیں کر سکتی ہے، اور وسائل معیشت اس کی مصلحت کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ محتاجوں کی حاجتیں اس سے منقطع نہیں ہو سکتی ہیں، اور دعا کرنے والوں کی دعائیں اسے عاجز نہیں بنا سکتی ہیں۔ تو نے اپنی تعریف ہی یہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس بے نیازی کا اہل ہے، اور تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ واقعاً تیرے محتاج ہیں۔ لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعے دور کرنا چاہتا ہے، اس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک صحیح رخ سے آیا ہے۔ اور جس نے بھی اپنی حاجت کا رخ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دیا، یا کامیابی کا راز تیرے علاوہ کسی اور کو قرار دیا ہے، اس نے محرومی کا سامان مہیا کر لیا ہے اور تیری بارگاہ سے احسانات کے فوت ہو جانے کا استحقاق پیدا کر لیا ہے۔ خدایا، میری تیری بارگاہ میں ایک ایسی حاجت ہے جس سے میری کوشش قاصر ہے اور میری تدبیریں منقطع ہو گئی ہیں، اور مجھے نفس نے ورغلایا ہے کہ میں ایسوں کے پاس لے جاؤں جو خود ہی اپنی حاجتیں تیرے پاس لے کر آتے ہیں اور اپنی ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ خطا کاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے، اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے۔ اس کے بعد تیری یاد دہانی کے ذریعے میں خواب غفلت سے چونک پڑا، اور تیری توفیق کے سہارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا، اور تیری رہنمائی سے اپنی ٹھوکر سے پلٹ پڑا، اور میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ میرا رب پاک و پاکیزہ ہے۔ کوئی محتاج کسی محتاج سے کیسے سوال کر سکتا ہے، اور فقیر کسی فقیر کی طرف کس طرح رغبت کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں نے تیری طرف رغبت کی اور اپنی امیدوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے تجھ پر بھروسہ تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس کثیر کا سوال کر رہا ہوں وہ تیری عطا کے مقابلے میں قلیل ہے، اور جس عظیم کا تقاضا کر رہا ہوں وہ تیری وسیع بارگاہ میں حقیر ہے۔ تیرا کرم کسی کے سوال سے تنگ نہیں ہوتا ہے، اور تیرے ہاتھ عطا کرنے میں ہر ہاتھ سے بالا تر رہتے ہیں۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرا معاملہ تفضل کے ساتھ کرنا، اور مجھ پر اپنے عدل کی بنا پر استحقاق کے برابر بوجھ نہ ڈالنا کہ میں پہلا انسان نہیں ہوں جس نے تیری طرف رغبت کی ہو اور تو نے اس کو نہ دینے کے استحقاق کے باوجود دے نہ دیا ہو، اور نہ پہلا سائل ہوں جس پر محرومی کے لائق ہونے کے باوجود فضل نہ کر دیا ہو۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما،
اور میری دعا کے لیے قبول کرنے والا اور میری ندا کے لیے قریب اور میری زاری پر رحم کرنے والا اور میری آواز کا سننے والا ہو جا اور میری امیدوں کو منقطع نہ کر دینا اور میرے رشتے کو کاٹ نہ دینا اور مجھے اس حاجت میں یا کسی بھی دوسری حاجت میں اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا اور تو ہی میری طلب کی کامیابی اور میری حاجت کی برابری اور میرے سوالات پر عطا کا ذمہ دار ہو جا قبل اس کے کہ میں اس جگہ سے ہٹوں، اس طرح کہ میری مشکل کو آسان کر دے اور تمام معاملات میں میری تقدیر کو خوب بنا دے اور محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو دائمی اور بڑھنے والی ہو اور جس کی ابدیت تمام نہ ہو اور اس کی مدت کی انتہا نہ ہو، اور اسی صلوات کو میرے لیے مددگار اور میرے مقاصد کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے کہ تو صاحب وسعت اور کریم ہے۔ اور پروردگار میری حاجتیں یہ ہیں، اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کرے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر یوں کہے: خدایا تیرے فضل نے مجھے مانوس بنایا ہے اور تیرے احسان نے میری رہنمائی کی ہے، لہذا تجھ سے میرا سوال خود تیری ذات کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد اور ان کی آل علیہ السلام کے واسطے سے یہ ہے کہ مجھے ناکام و نامراد واپس نہ کرنا۔